پیلو کہڑے تے چڑن والے کہڑے غور کر سردار صاحب انہیں ترس دیتے کہ امیر غریب سرائکی پنجابی بلوچ پٹھان مہاجر سندھی ہندو مسلم سب تو پہلے انسان ہیں انسان بنتے چون کھنو رب دیا چنگائیاں کو چون کھنو دے عبادتیں کو چون کھنو دے محبت کو ہوں دے پیار کو ہی وارے واقعے جو پیلو پکیا ہی نہیں چڑو رل یار چڑو رل یار مستانہ سردار صاحب جگر سا اسا توارے کتے بوجھو نا قسم پیدا کرن والے دی اسا غیرت مند قوم ہوں اپنا بوجھ آپ جا سکتوں آج تو بات تیرے کنے کہنا سو رحمان مستانہ تیرے ہی نگاری آج میرے اکھی کھولتے وہ ایک ٹاؤن سکول بھی پڑھسن سڑکہ بھی پڑھسن غریبے دے بال بھی پڑھسن امیرے دے بال ہی تھی پڑھسن ہو جینے پیا سردار صاحب جینے پیا جو میرے وسیعت دا ہر سردار تیجی سوچ دا مالک بان ونجے تو رب سونے دی قسم میرے وسیعت دے ٹوکھی مک ونجن سردار صاحب جے اگر اتھا سکول پڑھسن تو سب تو پہلے ان سکول دے وچ میرا پتر داخل تھی سی کیونکہ وہ بھی ان پڑھ ہے جینے پیا ضرور تیرا بال بھی ضرور پڑھسے یہ سارے بال ہی تھی پڑھسن میرے بال بھی تھی پڑھسن او جینے پیا سردار صاحب جینے پیا آج ہی گالتے میں کو فریدن سائیں دا او فرمان یاد آگے جو خوش تھی فریدہ شاد ول مونجھا کو نہ کر یاد ول جھوکا تھی سن آباد ول اے نئے نواسی حکمنی تھی سی اوہا او جڑی او بولو چا جڑی رب گڑی فرید ول ہون تساں اساں بھرائے سے کہ انشاءاللہ ایک دوجہ دے بہا بیلی برسوں ضرور برسوں سردار صاحب آج تو 20 سال پہلے ایک ڈوڑا ایک شاعر نے لکھیا جو میں کو میرا ڈوک میں کو تیرا ڈوک میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈوک جت ظلم دی بھاپئی بلدی ہے ہوں روہی چولیستان دا ڈوک جت انصاف دا کوئی نہ کہنی ہوں سارے پاکستان دا ڈوک جڑے مرگن میں کو جیندے قبرستان دا ڈوک پر سردار صاحب ساڑا جیندہ قبرستان جیندہ ہے آج ساڑا قبرستان جیندہ ہے سردار صاحب ہون ساڑے بال بھی آدن ہونے بال اے بھی بولن پہ گن ہون ساڑے نیگر بھی بولن پہ گن ہون ساڑے نیگر اپنا حق منگن سکن سردار صاحب ہون شاعر کیا دے ہون شاعر آدے جو گونگے لوگ علاون سکھ پہ گونگے لوگ علاون سکھ پہ رلے بال ولاون سکھ پہ حیدر ماما ٹھیر مبارک بچے حق سمجھاون سکھ پہ نعرہ سرائکی زندہ باد سب تو پہلے دساؤ جو خاکہ کی میں لگی میں سرائکی ٹیلی فلم میں ایک چھوٹا جا فنکار ہاں اللہ تعالیٰ نے اسرائے کی ماں بولی دی توفیل ایو جی ہستیاں ظہور احمد درجہ صاحب اے ساڑے او وقت دے کنٹھ پڑھا لیں جنہاں ساکو خانپوری جی کوئی نہ جاندہ انہوں نے ساکو سرائکی کرنا سکھایا تو آج اسا جیڑے مقام دے کھڑے ہیں وہ اسا ایو جی رب دی کرم نوازی ماں پیو دی دعائیں دے بعد ایو جی ہستیاں دی وجہ تو کھڑے ہیں خان صاحب دے بارے جو میں یہ دسنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب دی زبان جیڑی ہے ماضی زبان وہ پشتو ہوئے لیکن وہ کہ بے حد سرائکی انہوں نے فلماں بنائیں بے حد سرائکی نے خدمتاں شامل تھے ڈھیر سارے انہوں نے فلماں ان پیا تو سے کوئی یہ دسا کہ انہوں نے ماضی زبان پشتو ہے بھی لیکن وہ آج تک کوئی بندہ انہیں کو پرکھ نہیں سکیا یہ جی پیور سرائکی بولیں دیں کہ اصل تو بھی زیادہ سرائکی بولیں دیں سرائکی دا خبیر ہے سرائکی دا خمیر ہے میرے
میرے جسم میں میری روح کیوں جو میرا جم پل سریکی دھرتی ہے. میں کدی اپنے آپ کو پٹھان نہیں پینٹ کیتا. ان وجہ ہے کہ سریکی وسیع میں رہنے والا پنجابی مہاجر بلوچ پٹھان سندھی سریکی ہے. ماں بولی کوئی بھی ہو. میں بہت مشکور ہوں. میری مختصر سی حاضری خاکہ بنائے. خاکہ تو کو پسند ہے سمجھو تساں اگر کو پسند کیتے سمجھو سا کو ساری محنت دا مل مل گئے. اور میں بہت مشکور ہوں نجم الدین صاحب دا. میرے بھرا بیٹھے نہیں تھا ڈاکٹر عامر صاحب انہیں دا بہت مشکور ہوں. انہاں دی محبت انہاں دی پیار میں کوئی تھے کہ نئے اخلاق دشتی صاحب اتوں دے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. انہیں دی فلمیں بھی ریلیز تھیں پچھوں ہون والا ریلیز تھیں. بلال اوان صاحب اتوں دے بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے محبتوں دی وجہ تو میں اتھا آیا. نجم الدین صاحب خصوصی محبت نال میں کو سڈیا کہ اساں وڈے وڈے اسٹاریں کو سڈے دے سے. اج ساری خواہش ہے تساں بھی آؤ. میں کہ میں وڈا اسٹار کہنی میں ایک چھوٹا جہا فنکار ہاں. تاری محبت تے میں حاضر ضرور تھی سا. اتھا تے میں کو اے خوشی تھی ہے کہ شکر اللہ دا کہ اج بھی سارے لوگ سریکی کاز سریکی تحریک سریکی گال کیتے کٹھے تھی ویندے. اور خوشی ہی گال دیے تساں کہیں نوٹ نہ کیتا اسی گال کو. میں نوٹ کیتی ہے کہ اے بال جڑے اکرم نظامی تاج گل خان شفیق تبسم شاہد آکاش فیض احمد فیضی دے گالی دے کھل دے. اج میں انہیں بالیں کو ڈیٹھے وہ تحریک کے ڈوڑے تے بھی واہ واہ کریں دے بیٹھے. انہیں بالیں کی ایک تاڑی ہو گئی. انہیں بالیں کی باقی گالی تو بہت سارے کرنا لیں لیکن ٹائم مختصر ہے. سارے 3 شعرا رہنے پچھوں شاعر انہوں نے شاعری کرنی ہے. وہ تو بعد ایک مقبول ایٹم سلیم ناصر صاحب ساری سریکی فلمیں دے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. لدھا وپاری نے بھرپور کریکٹر ہی لوگ بڑا پسند کیتا ہی. وہ لدھا وپاری ہے. ہون اے ایک ٹیوب ایٹم پیش کرے سن. اے او ٹیوب ایٹم ہے. ہنے دے واسطے سب تو بڑا کریڈٹ ہے کہ اے سرے کی ماں دھرتی دا او فنکاری وے کہ جنہیں اپنی صلاحیت دے بلبوتے تھے. آج انہیں دا بال آرمی کیڈٹ اسکول دے وچ سکالرشپ تے پڑھتا پہ. انہوں نے ٹیوب ایٹم اتھا پیش کیتا. اتھوں دے کرنل صاحب نے جنہوں ٹیوب ایٹم ڈٹھا انہوں دا فنڈ ڈٹھونے انہوں دا کم ڈٹھونے. انہیں آکے منگ کیا منگ دی. انہیں آکے میں کو پیسہ نہیں چاہیے میرے بیٹے کو ہی اسکول داخلہ دے رہے وہ تاکہ اتھا پڑھتے میری سرے کی وسیب دا نام بتاوے میری سرے کی ماں بولی دا نام بتاوے. بہت سارے تاڑیاں میرے ساتھی آرٹسٹ ہیں. اخلاق احمد دستی واسطے بھرپور تاڑیاں مارو چاہ. حوصلہ افزائی کرو کہ آوان والے سرے کی وسیب دے او فنکار ہیں جنہوں نے سارے ناکو گوہن تے ٹرنے. سرے کی وسیب دا مان بہت بڑا فنکار بہت بڑا انسان سلیم ناصر. میں اپنے بارے کیا کھاں میرے واسطے بشک تاڑیاں نہ مرائے پر دعا ضرور کرائے. بڑی مہربانی شکریہ. اللہ کیا کہنا ہے نہ ہی کھوٹے سے کیا. ساڑھا پہلی سرے کی ٹیلی فلم بنائی انہاں نہ ہی نگری خواجہ تھی. ول دوجی فلم بنائی اساں ارمان تلک دے. ول اساں بے شمار اچھا فلمیں بنایا. ولا جن بے شمار اچھا فلمیں تو بعد ول اساں کھوٹے سکے بنائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت بخشی بڑی اون دی وجہ تو ہے جا ساری پہچان ہے ہر جاتے. انہیں بڑے میں یعنی کہ بھرانے میں کو آکھے کہ وہ پرانی یاد تازہ کرو. انہیں میرا ایک تکیہ کلام ہے. اوہ میرا نا سردار جلال خانی ہوئے. اوہ میرے سامنے کوئی اکھ چاہے وہ موندی اکھ کاٹے ساں. اوہ جو کوئی گاٹا چاہے موندہ گاٹا لکھا دے ساں. اوہ فیضوا تھک کی بھاڑیا. بہت مہربانی جناب خاکہ پیش کریں. ماں دھرتی دے بارے سوچو شاہر دیہات دے بستے تساں ہکنی رل مل سارے سوچو. روہی تھال زمان پایا دھن ساڑی آنکھ دے تارے تھوٹو. سندھ چنا دے بیٹ دے بیٹی کشتی بان پیارے سوچو. دھاڑی بار کے ماں دھرتی پئی آدھی ہے منصوبہ گھنو. فہر وسے بھی کٹھے تھی وہ آج ذرا کی صوبہ گھنو. فہر وسے بھی کٹھے تھی وہ آج ذرا کی صوبہ گھنو. اٹھو جاگو وقت یارو اٹھو جاگو وقت یارو. اپنی دھرتی آپ سدھارو اپنی دھرتی آپ سدھارو.
ایوان سرائکی اپنا ہوئے تخت لاہور کو ٹھوکر مارو ایوان سرائکی اپنا ہوئے تخت لاہور کو ٹھوکر مارو ایک بند پیغام جو رکھ جذبہ شاہ کی جرات دا مشکل حالات دا سامنا کر ہن بک ڈک حصہ زندگی دا ہن بک ڈک حصہ زندگی دا دل بد صدمات دا سامنا کر سج تیکوں روز نسیندا ہے ونجے لہے دے رات دا سامنا کر تیری آلہ ہے تخلیق سال تو کل کائنات دا سامنا کر تو کل کائنات دا سامنا کر تو کل کائنات دا بہت مہربانی سے یہ محمد صلی انصار سے ہونی اور جناب کسور بھٹا سے ہونی تشریف کے ناظرین سے کسور بھٹا السلام علیکم لگتا ہی میں کہ تُسے تھک گئے ہوئے یا جو ہے کوئی نہیں بچدا مال رل گئے ہیں نہیں بچدا مال رل گئے ہیں انہاں دے حال رل گئے ہیں جڑے راکھے ملایا سے وہ چورے نال رل گئے ہیں اور یتیمیں تے غریبیں دی توڑے پیتی لہو ویندے غریبیں تے یتیمیں دی توڑے پیتی لہو ویندے میں کو حکم ہے امیر شہر دا احترام کیتا کر یتیمیں دا ترکا غریبیں دا مجھا ودا تو دکاریں تکو سارا چھوٹا یتیمیں دا ترکا غریبیں دا مجھا ودا تو دکاریں تکو سارا چھوٹا چونڈیں دی زندگی ہے جیویں گزاریں چا رب کو وساریں تکو سارا چھوٹا تیری اگلی زندگی تیرے اپنے واسے بگاڑیں سواریں تکو سارا چھوٹا تو رڑواں میں پٹواں میں مخلوق رب دی بتا ڈاکے ماریں تکو سارا چھوٹا مگر جو رہے سے ہوا بار تیشا جے کر سودا آوی اے وارے تا کر گھن چھکیو سر کہیں دا تبوٹا پٹیشا جے کر سودا آوی اے وارے تا کر گھن بہت مہربانی سے کسا بھٹا سے ہونی اتے ہون میں داوری سے جناب انجم مراد آبادی سے صحیح انجم مراد آبادی بسم اللہ الرحمن الرحیم 13واں سال پر سالی سرائکی وسیبی مشاعرہ جہدے چیف آرگنائزر یا میزبان ملک نجم الدین انجم میں بالخصوص انہیں کو اور بالعموم انہ دے سارے معاونین کو خراج تحسین پیش کرینا کہ انہ ای حالات دے وچ موسمی حالات دے وچ اپنے سال دے پروگرام کو قائم تے دائم رکھے اکابرین سرائکی اکابرین تشریف فرمائیں وقت دی قلت حکم ایک مسدس بزرگاں دا پروگرام سنسوں کہ سنو محبت دی دنیا والو سنو محبت دی دنیا والو ضرورتاں دا نظام بدلو سنو محبت دی دنیا والو ضرورتاں دا نظام بدلو ضمیر گندرے دی سلطنت مسیت مندر امام بدلو چڑھاؤ سونی تے چندر سارے مکان مونجھاں متام بدلو فجر دے تارے دے نال رل کے رزیل نفرت دی شام بدلو میرا ہے دعویٰ جے من گدو ہے نہ چیک راسی نہ سانگ راسی نہ زہر برسی منافقت دا نہ ناگ راسی نہ ڈانگ راسی صحیح ظہور درجہ صحیح انجم مراد آبادی سے ہونی کلام دے بیان اتے ہون میں دعوت سے جناب اللہ وسائع شرر سے ہونی صحیح اللہ وسائع شرر بزرگ شاعرن استاد شاعرن صحیح اللہ وسائع شرر
السلام علیکم ذات اقدس دے مقدس نام تو ہے ابتدا جے ذات دی اپنی نہیں کوئی ابتدا کوئی انتہا دکھ داتا ہے دل دا زخم دکھ داتا ہے دل دا زخم روندے بھی ہیں روندے نسے دکھ داتا ہے دل دا زخم روندے بھی ہیں روندے نسے سانول تیری محفل دے وچ ہوندے بھی ہیں ہوندے نسے وسدی جھوک اٹھا لگ گئیے وسدی جھوک اٹھا لگ گئیے ہر پاسوں اٹھا پھا لگ گئیے کیویں بلدی کو وسمیجے پانی کو بھی پھا لگ گئیے منہ تو موجھ دی مام نہیں لتھی منہ تو موجھ دی مام نہیں لتھی دل تو گرد علام نہیں لتھی سج بھی روز ابھردا پے پر ساڑے سر تو شام نہیں لتھی پرچار تا ہے امن دا لیکن دسو امن دا کھپارا کیوں ہے پرچار تا ہے امن دا لیکن دسو امن دا کھپارا کیوں ہے اے قوم دے منتخب امیرو جسے جو بھر گئے اندھارا کیوں ہے جی حضین گال تو یہ پہ تھی ہے جو بھی پتہ نہیں کافی عرصے تو دیکھ لیا ہے کہ سارے سرے کے لیڈر بڑھتے ودن مگر آج تک ایک شہر ہی نہیں کھڑا کر سکے یہ میں نہیں ملتے حقوق قربانیاں دیں گا تم نے میں یہ دھرے جیسے قدرتی تو موقع ہے مل کے سب کٹھے رہاں گا کم از کم یہ کچھ کرنا چاہیے کہ کم از کم قوم کو اٹھا لیں یہ لوگ تہن جیسے صاحب کو کھا دی ہوئے اسا انہیں دے کہیں دو کروں ایک دفعہ ہی میں میرے سردار صاحب دائی جلسے دلتے میں کوئی آکھنا پائے کہ ایک فیل پدی شہر میں مار دیتے اسانا لگاری صاحب سٹیج تے بیٹھا تو میں یہ گال کی دی فیل پدی شہر کاٹ مارے جو او تونی اے ظالم سکوں کپی تے ڈگلی رہوے سی جیتیں دے کوہاڑیں دے وچ ایگن ساڑے پاتے کھڑے اور خان کو مننا پائے گئے کہ باقی گال ہے مگر ساجہ چاہتا ہوں کہ مجبور ہیں بھی کیا مجبور ہیں تو آجا کہ تو سائیں دی کوئی بندہ سارا سرے کی دائیں دی ٹکٹ نہ گھنے دے کیا کرے سی مگر کیا کروں ساری قوم ہی یوں جائیے بالکل ستی ہوئی قوم ہے نہیں جاگ سکی مگر نہ ایک شہر اٹھی کھڑے وہاں ماتا تھی ویسی نہ بہرحال میں ایک غزل سنوینا پیاں جو سوجھلا کی میں اتھاں اپنی زیا دیون لگے سوجھلا کی میں اتھاں اپنی زیا دیون لگے جتھاں اندھارے کو پناہ خود سوجھلا دیون لگے اور غیرت انا خود داری دا ہن مرز لاحق نہ تھی سی غیرت انا خود داری دا ہن مرز لاحق نہ تھی سی ساڑا مسیحا ہن سکوں ایجھی دوا دیون لگے ترس کھاوے خضر یاوت خود خدا حامی تھیوے بیڑی ساڑی خود گھانے وچ خود نہ خدا دیون لگے اور ساڑے مخلص خیر خواہ حاکم دی حاتم تائی دیکھو جو پتر ساڑے ویچ کے ساکوں غذا دیون لگے اور مومنو ماتم روزانہ ہوں سکوں کرنا پوسی مومنو ماتم روزانہ ہوں سکوں کرنا پوسی وقت ساکوں ولے جی ایک کربلا دیون لگے اور کیمیں جے دور وچ زندگی مگی جے رب کنوں کیمیں جے دور وچ زندگی مگی جے رب کنوں زندگی جدا خود آپ کو رو بد دعا دیون لگے
سوجھلا کیویں اتھاں اپنی ضیا ڈیون لگے شالا تھی وی خضری عمر جیون تجھی چھڑوئی میڈا شالا تھی وی خضری عمر جیون تجھی چھڑوئی میڈا مقتول قاتل کو یہاں کچھ دیں دعا ڈیون لگے شالا تھی وی خضری عمر جیون تجھی چھڑوئی میڈا مقتول قاتل کو یہاں کچھ دیں دعا ڈیون لگے اور سوچ بھی ساڑی شرر ہی سوچ وچ حیران ہے سوچ بھی ساڑی شرر ہی سوچ وچ حیران ہے جو کیا منگے اساں کو وقت کیا ڈیون لگے سوجھلا کی میں اتھاں اپنی ضیا ڈیون لگے جتھاں اندھارے کو پناہ خود سوجھلا ڈیون لگے بہت ٹھیک ہے دوستو جناب مہربانی سے اللہ اسے شرف سے انہیں اپنا کلام پیش کرنے پہ اترنان داورستان جناب ظہور تھریجہ صاحب کو صدر سریکستان قومی کونسل سے ظہور تھریجہ صاحب وہ آکے اپنے خیالات دا اظہار کرے سن سہیں ظہور تھریجہ صاحب تاڑی میں رسو سہیں ظہور تھریجہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اج دے بہوں وڈے کٹھ دیاں نجو سی تو کو ڈھیر سارا مبارکاں تھی میں اساں 24 سال پہلے اتھوں ملتان چو اخبار شروع کیتا ہے تے نجو سی اشفاق احمد انوار صاحب شفقت صاحب یہ سارے دوست ہوندے ہیں ایویں پروگرام شروع کیا ہے وال آفرین ہے نجم الدین نجو سنگھ کو جو ای ٹور کو اگو تے ٹوری کھڑن انہیں دا بائی پاس تھیا ہویا ہے ڈاکٹر انہیں کو آکھے کہ تسا کہیں طرح دی کوئی ایکٹیویٹی نہ کرو لیکن ماں بولی دی محبت ہے وسیب دی محبت ہے ول بھی جوان ٹردا پہ ول بھی جوان تڑدا پہ نجو سی میں تھوڑی صحتیابی واسطے بھی دعا گو ہاں تے میں دعا گو ہاں کہ یہ پنتھ ٹردا رہے تساں اساں ساڈے جڑے بزرگ بیٹھے اپنے اکھی نال اپنا سریکستان دیکھو اساں اصل خطاب تو سننا ہے سید مہدی الحسن شاہ صاحب دا ملک اللہ نواز صاحب دا مطلوب شاہ صاحب دا چونکہ ایک ملٹی پروگرام ہوندے لیکن یہ بھی ضروری ہوندے جتھاں سارے شعراء کرام نے پیغام دیتے سچ پوچھو تا خطاب تا اوہ ختم تھی گیا ہے جملے عابدہ بخاری صاحبہ تے خاص طور تے سارے عظیم فنکار سہیں تاج گل خان صاحب سہیں سلیم ناصر صاحب تے دستی صاحب جرا خاکیں دے وچ پیغام تے میسج دیتے ان دے بعد کہیں تقریریں دی ضرورت تک ہے نہیں لیکن ایک رسم ہے والڈوکھن کہ آج لیاقت پر دی بستی جندو پیر کمال جندو پیر کمال او بستی ہے جتھاں دا سادہ سنگر ہے اجمل ساجد جندو پیر کمال او بستی ہے جتھاں صوفی فیض محمد دلچسپ اتنا عظیم شاعر نجیب اللہ نازی صاحب او بستی دے وچ 3 لاشاں ہیں او ہیں تربت بلوچستان کنوں او سریکی مزدوریں دے لاشاں ہیں سریکی مزدوریں دے لاشاں اپنے وسیع بچ کوئی پہلی باری نہیں آیا اے مظفر گڑھ ہوئے شاہ جمال ہوئے علی پور ہوئے جتوئی ہوئے ملتان ہوئے خانپور ہوئے تا انہاں 2 سالیں دے وچ سینکڑاں لاشاں آ گئے انہیں دا جرم کیا ہوئی
हुन सराइकी मज़दूरें दा जुर्म क्या है